الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. Dear viewers, today we are going to talk about the fasting of Ramzan. پیارے ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں رمضان کے روزے کے متعلق. اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے جیسی عبادت کو ہمارے اوپر فرض کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مقدس میں یوں کیا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے تو ماہ رمضان کے مہینے کی خصوصیت کو ظاہر کرتے ہوئے، اس کی صفت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اترا. اب پیارے ناظرین، قرآن ایسی کتاب ہے جو دنیا کی تمام کتابوں میں سب سے افضل و اعلیٰ کتاب ہے، اور الحمدللہ یہ ہم تمام مسلمانوں کا اس پہ ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام قرآن مجید ہے، اور یہ تمام کتابوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے. تو جب یہ کتاب تمام کتابوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کی یعنی ماہ رمضان کی عظمت اور برکت کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا جس میں ہم نے قرآن جیسی عظیم کتاب کو نازل فرمایا. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں قرآن پاک کے اتارنے کا، قرآن پاک کے نازل فرمانے کا مقصد بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ ذکر فرماتا ہے کہ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ اس میں لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلہ کی روشن باتیں ہیں. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کی صفت کو، اس کی خوبی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیتوں میں جو ہے فرمایا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ آگے کیا فرما رہا ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ تم میں سے جو اس مہینے کو پالے وہ ضرور اس مہینے کا روزہ رکھے. پیارے ناظرین، جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزے فرض کیا ہے کہ ہمیں بھوکے رہنا ہے، پیاسے رہنا ہے، دن بھر نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، تو یہ ساری صعوبتیں، یہ ساری مشکلیں ہمیں برداشت کرنا ہے. لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے چھوٹ بھی عطا کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں چھوٹ بھی دیا ہے، ایکسیپشنز بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. اور وہ ایکسیپشنز ایسے ہیں کہ جن میں روزے نہیں بھی رکھنے کا حکم ہے. بہت سارے تو ایسے ہیں کہ جن میں رکھنا بہتر ہے، نہ رکھنے کا بھی حکم ہے. اور بہت سارے ایسے جو ہے معاملات ہیں، بہت سارے ایسے پرابلمس ہیں، کنڈیشنز ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا ہی نہیں ہے. تو ان وجوہات میں سے، ان ریزنز میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے دو کا ذکر قرآن مقدس میں فرمایا ہے، جس میں پہلا اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ مِنكُم مَرِيضًا، کہ تم میں سے جو بیمار ہو. تو پیارے ناظرین، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پہلے سے ہی بیمار ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں پیارے ناظرین کہ روزہ آتے ہی جو ہے ان کے جسم میں بہت ساری بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہے. یعنی ایکسکیوزز جو ہے آنے لگتے ہیں کہ میرے اندر یہ پریشانی ہے، یہ بیماری ہے، جبکہ کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے. انسان جو ہے روزے سے جو ہے اس قدر جو ہے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں چھوٹ عطا کیا ہے کہ ایسے پریشانیوں میں جو ہے روزہ نہیں رکھنا ہے. تو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مہینے کا روزہ ہمارے اوپر فرض کیا ہے، تو اس میں جن وجوہات میں روزے نہیں رکھنا ہے ان میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا وَمَا كَانَ مِنكُم مَرِيضًا، کہ تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو تو بیمار شخص کے اوپر روزہ جو ہے نہیں رکھنا ہے. بیمار شخص جو ہے روزہ نہیں رکھے گا. کن صورتوں میں؟
تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بخار آ گیا یا کسی کو سردی ہو گئی، کھانسی ہو گئی اور اب جو ہے اسے روزہ نہیں رکھنا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ یعنی بیماری ایسی ہو کہ جس سے انسان کی جو ہے جان جانے کا خطرہ ہو، یا بیماری ایسی ہو کہ اگر روزہ رکھے گا تو اس کے بیماری میں جو ہے اضافہ ہو جائے گا، اس کی بیماری بڑھ جائے گی، یا پھر زیادہ دنوں میں اس کی بیماری جو ہے ٹھیک ہونے کا غالب گمان ہوگا، یعنی یقین ہوگا کہ زیادہ دنوں میں اگر ہم روزہ رکھیں گے تو میری بیماری صحیح ہوگی۔ تو ایسے صورتوں میں، ایسے حالات میں روزے اس انسان کے لیے نہیں رکھنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے دوسرے دنوں میں گنتی کے روزے رکھنے ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسرا جو وجہ جو بیان کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، وہ فرمایا کہ او والا سفرین، یا پھر سفر پہ ہو۔ تو اگر کوئی انسان سفر میں ہے تو سفر میں بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہے، بہت سارے مشکلات ہوتے ہیں، جیسے کھانا کا نہیں ملنا، پانی کا نہیں ملنا۔ تو پیارے ناظرین، یہ ساری پریشانیاں جو ہے پہلے کے زمانے میں جو ہے ہوا کرتے تھے، کہ پہلے کے لوگ سفر کرتے تھے تو جگہ جگہ پہ جو ہے کھانے کی قلت ہوا کرتی تھی، کھانا جو ہے نہیں ملا کرتے تھے، پانی کا پرابلم ہوا کرتا تھا۔ تو ان ساری کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے جو ہے سفر پہ اگر کوئی انسان نکلتا ہے اور یہ ساری پریشانیاں ہیں، تو ان کے لیے روزہ نہ رکھنے کا بھی ایک شپشن سے اللہ تبارک تعالیٰ نے چھوٹ دیا ہے کہ اگر سفر پہ ہے تو پھر ان دنوں میں روزے نہیں رکھنا ہے۔ لیکن آج کا ماڈرن زمانے کو اگر دیکھا جائے تو آج جگہ جگہ پہ جو ہے کھانا بہت آسانی سے مل جا رہا ہے، ہمیں اتنی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے۔ تو آج کے دور میں بھی اگر کوئی سفر کرتا ہے تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے، اور اگر نہیں بھی رکھتا ہے تو کوئی دقت نہیں ہے، اس میں دوسرے دنوں میں روزہ رکھنا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ان دو وجہوں کا ذکر کیا ہے، ایک مریض کا ہونا اور دوسرا مسافر کا ہونا۔ یعنی اگر کوئی بیمار ہے تو بیماری کی حالت میں روزہ نہیں رکھنا ہے، اور اگر کوئی مسافر ہے، سفر پہ ہے، تو سفر کی حالت میں روزہ نہیں رکھنا ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پہ ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا وَمَا كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ تو پیارے ناظرین، یہ دو وجہ ہیں۔ ان کے علاوہ بھی اور بھی لوگ ہیں کہ جن کو ایسے حالات میں روزے نہیں رکھنا ہے، جن میں سے تیسرا ہے، یعنی تیسرا جو کنڈیشن ہے وہ عورت سے جو ہے تعلق رکھتا ہے، کہ اگر کوئی حاملہ عورت ہو، یعنی پریگننٹ ہو، اور تو اگر عورت اتنی کمزور ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے بچے کے اوپر کوئی اثر آئے گا، یا پھر اس عورت کے اوپر ہی جو ہے روزے کا اثر ہو، کوئی بیماری ہو جائے یا کمزوری ہو جائے، تو ایسی حالت میں اس عورت کو روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ اتنے روزے دوسرے دنوں میں رکھنا ہے۔ چوتھی صورت ہے حیض والی عورت، یعنی جب عورتیں پیریڈ سے ہوتی ہے تو ان کا جسم جو ہے ناپاک ہوتا ہے، اور ناپاکی کی حالت میں روزے رکھنے کا حکم نہیں ہے۔ تو ایسی عورت کو جب ان کے ایام، ان کے دن جو ہے پیریڈز کے دن ختم ہو جائے تو دوسرے دنوں میں روزہ رکھنا ہے۔ اسی طرح نفاس والی عورت کہتے ہیں کہ جیسے کوئی حاملہ عورت ہے اور بچے جننے کے بعد جو خون آتے ہیں، کہیں کہیں جو ہے 20 دن ہے، کہیں کہیں اس کی جو ہے ایام کی تعداد جو ہے زیادہ ہے، تو اتنے دنوں تک جو ہے خون آتے ہی رہتا ہے۔ تو ان دنوں میں روزے نہیں رکھنا ہے، جب وہ بیماری ان کی ختم ہو جائے، جب وہ دن پورے مکمل ہو جائے اور خون آنا بند ہو جائے، تو پھر دوسرے دنوں میں، ان دنوں میں روزہ رکھنا ہے۔ پانچواں شخص شیخ فانی کہتے ہیں کہ وہ ایسا انسان، ایسا بوڑھا شخص جو روزہ نہیں رکھ سکتا، یعنی اتنا برا ہو گیا ہے اور اتنا بیمار ہو گیا ہے کہ اب وہ روزے نہیں رکھ سکتا، روزے رکھے گا تو اس کی جان جا سکتی ہے، اس کی بیماری جو ہے، اس کا مرض جو ہے اور بڑھ سکتا ہے۔ تو ایسے انسان کے لیے جو ہے روزہ، ایسے شخص کے لیے روزہ نہیں رکھنا ہے۔ تو یہاں پہ ابھی ایک سوال جو ہے پیدا ہوتا ہے کہ ایسا شخص اگر روزہ نہ رکھے تو پھر وہ کیا کرے گا، اس کے لیے جو ہے کیا حکم ہے۔ تو پیارے ناظرین، ایسے شخص کے لیے کہ اگر
وہ بیمار ہو اور اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہو، لگاتار اس کی بیماری بڑھ ہی رہی ہے، صحیح نہیں ہو رہی ہے، تو ایسے انسان کے لیے جو ہے روزے کا جو ہے کفارہ ادا کرنا ہے، روزے کا کفارہ جو ہے ادا کرنا ہوتا ہے۔ چھٹا شخص جو ہے پاگل انسان۔ اب پاگل انسان جو انسان مینٹلی ڈسٹربڈ ہو، مینٹل پرابلم جو ہو اس کے ساتھ ہو، ہے نا، ذہنی اعتبار سے جو ہے صحیح نہیں ہو، تو ایسے انسان کو جو ہے روزہ نہیں رکھنا ہے، یہ روزے کا مکلف نہیں ہے۔ روزے کے لیے جو ہے عاقل، بالغ اور مسلمان کا ہونا ضروری ہے۔ ساتواں، وہ انسان ہو کہ جو کسی خطرے میں پڑ گیا ہو، کوئی کسی ایسی پریشانی میں پڑ گیا ہو کہ دوسرا انسان، اس کا جانی دشمن جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، تو اور اسے یقین ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو وہ جان سے مار دے گا، میرا بہت بڑا دشمن ہے، تو پھر ایسے انسان کے لیے اس صورت میں روزے نہیں رکھنا ہے، دوسرے دنوں میں روزے رکھنا ہے۔ تو پیارے ناظرین، یہ 7 لوگ ہیں اور یہ 7 کنڈیشنز ہیں جن میں روزے رکھنے کی چھوٹ ہے کہ اگر انسان ایسے حالات میں ہو، مبتلا ہو، تو روزہ نہیں رکھے۔ ان میں سے کچھ حالات ایسے ہیں کہ جن میں روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ پیارے ناظرین، یہ ایک سوال آتا رہتا ہے کہ مزدور انسان جو روز مزدوری کرتا ہے اور اسی مزدوری پہ ہی ان کے بچوں کی کفالت ہوتی ہے، ان کے بچے پرورش پاتے ہیں، تو ایسے لوگ اگر روزہ رکھیں گے تو پھر کمائیں گے کیا؟ تو پیارے ناظرین، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ روزہ رکھنے کی حالت میں اگر مزدوری انسان کر سکتا ہے تو پھر اسی حالت میں اسے مزدوری کرنا ہے اور پیسے بھی کمانا ہے۔